محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن احد کے پہاڑ پر تھے اور ان کے ساتھ 3 بڑے صحابہ بھی تھے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت عمر شامل تھے۔ اچانک سے زلزلہ آیا اور احد کا پہاڑ زلزلے سے متاثر ہو کے ہلنے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اے احد کے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اس حدیث کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عمر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے شہادت کی موت مانگتے ہیں، ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اور یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ وہ شہادت کی موت ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں آئے۔ لوگ عمر بن خطاب سے پوچھا کرتے تھے کہ اب تو تمام جنگیں ختم ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کو شہادت کی موت کیسے آئے گی؟ آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو اب تک ہماری چل رہی تھی حضرت عمر سیریز، صحابہ کرام سیریز میں دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب، اور ان کے زندگی میں کتنی جنگیں ہوئیں، کیا کیا کامیابیاں، کیا کیا فتوحات مسلمانوں نے حاصل کیں، کتنا پیک پر گیا ان کا جو پاور ہے۔ تو ہم نے سب کچھ جانا۔ اب آج وہ دن ہے کہ خلافت عمر کی جو بالکل اینڈ ہونے والا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا جائیں گے، ان کا واقعہ یہاں پر پورا ہونے والا ہے، اور پھر تیسرے خلیفہ کا واقعہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو آج کا ٹاپک آپ صحیح سمجھے ہیں، ڈیتھ آف عمر بن خطاب، the second great خلیفہ آف اسلام۔ حضرت عمر کی دعا سن کے لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ عرب کی ساری جنگیں تو ختم ہو گئی ہیں اور مدینہ سب سے سیف سٹی ہے، تو پھر شہادت کیسی؟ تو حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا اور یہ ہو کے رہے گا۔ لیکن حضرت عمر کی شہادت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ شہید ہونے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے ہی دنیا کی سب سے بڑی امپائر بنائی تھی، خلافت راشدہ کو پھیلایا تھا ایک بہت بڑے پیمانے پہ، بہت ساری فتوحات سے۔ اتنی بڑی امپائر کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی اتنی بڑی امپائر نہیں بنا سکا تھا ایکسپٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الیگزینڈر، فرعون، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے بھی بڑی امپائر تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ الیگزینڈر کے ساتھ دا گریٹ میں نہیں لگانا چاہتی، کیونکہ گریٹ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے ساتھ ہی دا گریٹ سوٹ کرتا ہے، اللہ دا گریٹ، جسے پوری دنیا الیگزینڈر دا گریٹ کہتی ہے۔ اس کی امپائر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امپائر کے آگے کچھ نہیں تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امپائر بہت بڑی تھی، جسے سمپلی لوگ عمر کے نام سے جانتے ہیں، انہیں عمر کہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اس طرح سے ٹائٹل نہیں جوڑتے۔ بہرحال دا گریٹ نہ ہی الیگزینڈر اور نہ ہی عمر بن خطاب کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ گریٹ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر کی خلافت کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا، کوئی بھی نہیں، لیکن 600 سال بعد ایک بادشاہ نے ریکارڈ توڑا۔ کون تھا وہ؟ اس بادشاہ کو ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ سب سے بہترین اچیومنٹ تھی ایجپٹ کو فتح کرنا، کیونکہ وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا۔ مسلمانوں نے جب ایجپٹ کو فتح کیا، پرشین امپائر کے بادشاہ کو سوچنے کا جو ٹائم ملا تھا، اس میں اپنی فوج کو اجاگر کیا کہ تم لوگ اگر ابھی بھی نہیں کھڑے ہوئے تو عمر ہم سے سب کچھ چھین لے گا، پورا پرشین امپائر عمر کا ہو جائے گا۔ اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو عمر پوری پرشین امپائر کو ختم کر دے گا۔ پرشین امپائر کو جوش دلایا اور وہ تلواریں لے کر تیار ہو گئے۔ پرشین بادشاہ نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آخری جنگ بہت بڑی فوج بنائی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب پتہ چلا تو انہوں نے بھی سوچا کہ ایک بڑی فوج کو ایک جگہ جمع کر کے مسلمانوں کی آخری جنگ کروائی جائے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کو یہ کرنے سے روک دیا۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر ہم تمام مسلمان کو
ایک جگہ جمع کر دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ رومن امپائر ہم پہ دوبارہ حملہ کر دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کی ایڈوائس بہت پسند آئی اور انہوں نے ہر علاقے سے چھوٹی چھوٹی فوج کو جمع کر کے پرشین امپائر پہ حملہ کیا، اور یوں مسلمان آہستہ آہستہ تیزی سے دوبارہ سے فتح کرنے لگے، کافی قلعے فتح کر لیے۔ اور ایک قلعہ تو ایسا ہے جس کے بارے میں جاننا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس قلعے کے لیڈر کا نام ہرمزان ہے۔ ہرمزان اس وقت پرشینز کا سب سے طاقتور جنرل تھا، جیسے مسلمانوں کے لیے خالد بن ولید۔ بہرحال آرمی چیف خالد بن ولید تو دل میں رہتے ہیں، تو ان کا ذکر بھی بیچ میں آ ہی جاتا ہے، اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جانا ان کی ڈیتھ کے بارے میں۔ تو اب اس جو جنرل کی سٹی ہے ہرمزان کی، اس کو مسلمانوں کے لیے فتح کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ ایک بہت طاقتور جنرل تھا۔ جب ہرمزان کی سٹی کو مسلمانوں نے فتح کیا تو ہرمزان ان سے بچ کے بھاگنے لگا۔ مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ سب سے اونچی جگہ پہنچ گیا اپنی سٹی کی، اور وہاں کھڑے ہو کے چیخنے لگا کہ میرے پاس 100 تیر ہیں اور میں چن چن کے ایک ایک مسلمان کو ماروں گا، مگر میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ وہ مجھے عمر بن خطاب کے پاس لے جائیں گے تو میں آپ کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار ہوں۔ تو مسلمانوں نے کہا اوکے فائن، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اس میں ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے، تم سرنڈر کر دو، ہم تمہیں عمر بن خطاب کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور مسلمانوں نے اسے خلیفہ کی طرف مدینہ روانہ کر دیا۔ اب ہرمزان کے جو امیجنیشن تھی خلیفہ عمر کو لے کے وہ یہ تھی کہ ایک بادشاہ ہیں، وہ ایک بہت بڑے سے محل میں سونے کے تخت پہ بیٹھے ہوں گے، ایک دربار ہوگا بہت بڑا۔ پر جب وہ پہنچا تو وہ حیرت میں رہ گیا کہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ کے باہر فرش پہ بیٹھے آرام کر رہے ہیں مدینہ کے بادشاہ خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب۔ بہرحال ہرمزان نے جب یہ دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہرمزان نے یہ بھی پوچھا کہ خلیفہ عمر بن خطاب کے تمام گارڈز کدھر ہیں، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ خلیفہ ایسا کوئی پروٹوکول نہیں رکھتے۔ لوگوں نے عمر بن خطاب کو جگایا اور ان سے کہا کہ یہ پرشین امپائر کا بہت بڑا جنرل ہے اور یہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ اب حضرت عمر نے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شرط تو رکھنی ہی تھی، تو ان کو یہاں بھی ایک اختلاف ہو گیا۔ ویسے یہ چیز مجھے بڑی کیوٹ لگتی ہے کہ ان کی اسٹوری میں ہر جگہ ان کو کوئی نہ کوئی اختلاف پہلے ضرور ہوتا ہے، تو بڑی کیوٹنس لگتی ہے مجھے یہ۔ اچھا جی، تو یہاں عمر بن خطاب نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس سے ایسے نہیں ملوں گا جب تک اس نے یہ بادشاہوں والے کپڑے پہنے ہیں، اس کو کہو جائے پہلے کپڑے بدل کے آئے۔ تو ہرمزان جو ہے جب وہ کپڑے بدل کے آیا، پھر حضرت عمر نے اسے اپنے سامنے پیش ہونے کی اجازت دی۔ بہرحال جو یہ آدمی تھا، جنرل تھا ہرمزان، یہ اتنے مسلمانوں کو شہید کر چکا تھا کہ عمر بن خطاب یہ فیصلہ تو کر چکے تھے کہ اس کو وہ سزائے موت تو دیں گے ہی لازمی۔ ہرمزان نے عمر بن خطاب سے کہا کہ مجھے پانی پلایا جائے، اس کو پانی دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھ سے وعدہ کریں کہ کوئی مجھے قتل نہیں کرے گا۔ جیسے ہی عمر بن خطاب نے وعدہ کیا، ہرمزان نے وہ پانی زمین پہ پھینک دیا اور کہا کہ میں نے تو پانی پیا ہی نہیں اور یہ پانی میں اب پی بھی نہیں سکتا، تو آپ کے وعدے کے مطابق اب کوئی مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہرمزان نے وہاں اسلام قبول کیا اور اپنی جان بچا لی۔ حضرت عمر نے بھی ہرمزان کو معاف کر دیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ پوری پرشین امپائر کا سب سے طاقتور اور بڑا آرمی چیف تھا، اور ہرمزان کو اس امپائر کے چپے چپے کا پتہ تھا کیونکہ وہ ایک بہت بڑا آرمی چیف تھا۔ ہرمزان کو اسی لیے مدینہ میں رہنے کی اجازت دی گئی اور پرشین امپائر کے خلاف اسے اپنا ایڈوائزر بھی بنایا، مگر حضرت عمر یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی دعا قبول ہونے والی ہے، اور یہی ہرمزان ایک دن ان کی شہادت میں ایک بڑا رول پلے کرے گا۔ آرمی چیف ہرمزان کی گرفتاری کا جب پرشین امپائر کے بادشاہ کو پتہ چلا تو اس کے لیے بے عزتی کی بات تھی اور اسے بہت شدید غصہ آیا۔ اس نے فوج کو تیار کیا، اس نے اس بڑی فوج کو ایران کے سٹی ناول میں مسلمانوں سے آخری جنگ کے لیے روانہ کیا۔ فوج تیار کی۔ اب روانہ ہونے سے پہلے یا فوج تیار ہونے کے بعد یہ کہیے کہ عمر بن خطاب کو اس کی مخبری کس نے کی؟
پرانے جرنل سعد بن ابی وقاص نے یا پھر نئے جرنل نے عمار بن یاسر جو نئے گورنر تھے، یا پھر انہوں نے جو ایک بہت بڑے صحابی تھے، اور جنہوں نے دامن سچ دیکھی ہو وہ جانتے ہوں گے کہ عمار جو تھے انہی کے والدین اسلام کے پہلے شہداء بھی ہیں۔ حضرت عمر کو جب ساری معلومات ملی تو انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی صحابی تھے، منسٹرز، ان سب کی ایک میٹنگ بلائی اور یہ ڈسکشن شروع ہوا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان نے ایڈوائز کیا کہ آپ کو یہ فوج لے کر جانا چاہیے اور اس جنگ کو لڑنا چاہیے، لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں، خلیفہ کو مدینہ میں رہنا چاہیے اور کسی اور کو وہ فوج لے کے اس کی لیڈرشپ کے لیے جانا چاہیے۔ عمر بن خطاب کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند آئی اور انہوں نے 30,000 کی فوج کو پرشین امپائر سے جنگ کے لیے روانہ کر دیا، جس کے بعد ناول میں پرشین امپائر اور مسلمانوں کی آخری بہت بڑی جنگ ہوئی۔ آخرکار مسلمان جیت گئے اور یرموک اور قادسیہ کے بعد یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں سب سے زیادہ مسلمان مارے گئے، اور مسلمانوں کے جنرل نعمان بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ مسلمان یہ جنگ جیت گئے تھے مگر ان کی تاریخ بالکل ہی بدل گئی تھی، کیونکہ اس میں مسلمانوں نے ایک بہت بڑی گرفتاری کی تھی، اور وہ شخص تھا فیروز، جس کا نام عربوں نے آگے جا کے ابو لولو رکھا، اور یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا، اور یہ تمام باقی سارے غلاموں سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ یہ اس زمانے کا ایک قابل لوہار تھا، جسے دیکھ کر مغیرہ بن شعبہ اسے مدینہ لے کر آیا، جہاں یہ اپنے ماسٹر کے لیے لوہے کا کام کرتا تھا، اور وہ یہیں مدینہ میں رہنے لگا۔ اب وہاں پرشین امپائر میں مسلمان مزید علاقے فتح کرنے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک فوج آذربائیجان پر پہنچ گئی اور دوسری نے ہندیا کے بارڈر کو ہی کراس کر لیا، عمر بن خطاب کی حکومت میں، جو کہ آج پاکستان کا علاقہ بلوچستان ہے، اور اسی طرح یہ سارا علاقہ پرشین امپائر پوری طرح ختم ہو گئی۔ اب جب پرشین بادشاہ نے مسلمانوں کی یہ طاقت دیکھی تو خوف طاری ہو گیا، اور اسے مجبوراً چائنا جانا پڑا، اور وہاں اسے رہنے کو جگہ ملی، کیونکہ باقی جگہ تو مسلمانوں کی طاقت کھڑی ہوئی تھی سر اٹھا کے۔ اس پرشین بادشاہ کو چائنا کے بادشاہ نے بہت اچھے سے ویلکم کیا، اور یہ پرشین بادشاہ اسی بادشاہ کا پوتا ہے، گرینڈ سن ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھجوایا تھا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور اس بادشاہ کے دادا نے اس لیٹر کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا بہت بے ادبی سے۔ بٹ اب حضرت عمر کی فوج نے پرشین امپائر کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر کی خلافت میں فوج پاکستان کے بارڈرز تک پہنچی، یہ وہ ٹائم تھا جب تھوڑے ہی ٹائم بعد عمر بن خطاب کو شہید کر دیا گیا۔ ایکچولی ایشو یہ تھا کہ جس غلام کو مسلمان پکڑ کے لائے تھے، فیروز ابو لولو، جس کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہ لوہے کا کام کرتا تھا، سو وہ یہاں پر تھا، بٹ وہ ایکچولی خوش نہیں تھا۔ وہ مدینہ میں جب اپنے علاقوں کے بچوں کو دیکھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ان عربوں کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے، اور موسٹلی وہ اس بات کا اظہار ایسا کرتا تھا کہ کاش ان عربوں کی غلامی سے تو بہتر تھا کہ میں نہاوٹ کے جنگ میں ہی مر جاتا۔ اب یہ تمام باتیں اس بات کا ایک ٹھوس ایویڈنس ہیں کہ فیروز کے دل میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نفرت تھی۔ ایک روز وہ عمر بن خطاب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرا ماسٹر مجھ پہ بہت ظلم کرتا ہے، مجھے روز اسے اپنی کمائی سے 2 درہم دینے پڑتے ہیں روز۔ تو عمر بن خطاب نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں لوہے کا اور لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ پھر تو 2 درہم بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہاں اسے بہت غصہ آیا عمر بن خطاب پر، اور سب کے سامنے اس نے کہا کہ عمر کا انصاف سب کے لیے ہے مگر میرے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فیروز کو تو واپس لوٹا دیا تھا، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اس کے ماسٹر مغیرہ سے بات کریں گے اور مغیرہ سے کہیں گے کہ وہ ٹیکس کچھ کم کرے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب نے ابو لولو یعنی فیروز کو بازار میں دیکھا، مارکیٹ میں دیکھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کا دل بہلایا جائے۔ ان کے دماغ میں تمام باتیں تھیں۔ انہوں نے فیروز سے کہا کہ فیروز کیا تم میرے لیے ایک چکی بناؤ گے؟ تم بہت اچھی چکی بناتے ہو۔ مگر فیروز کے دل میں ان کے لیے برائی تھی، وہ بات اس کے دماغ میں تھی اور کینہ تھا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جسے آج کے بعد تمام دنیا یاد رکھے گی۔ یہ بات اس نے ایک ایسے ایکسنٹ اور ایسے انداز میں کہی کہ
کہ عمر بن خطاب سمجھ گئے تھے کہ فیروز نے مجھے دھمکی دی ہے، اور انہوں نے تمام صحابہ کو یہ بات بتائی کہ اس آدمی نے مجھے دھمکی دی ہے۔ بٹ اسلام کا لاء یہ تھا کہ کوئی بھی شک کے بنا پہ کچھ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اسے کسی پہ شک ہے تو اسے گرفتار نہیں کروا سکتے حتیٰ جب تک اس کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہ موجود ہو، کوئی پروف نہ موجود ہو۔ سو حضرت عمر نے فیروز کو جانے دیا۔ حضرت عمر بھی لاز کو اسی طرح فالو کرتے تھے جیسے کہ رعایا، اور وہ سلطان ہونے کے باوجود بھی خود کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ہر قانون وہ خود پر بھی لاگو کرتے تھے۔ اس سب کے بعد فیروز چلا گیا، مگر اس کے دل میں یہ بات تو اب ٹھہر گئی تھی کہ عمر بن خطاب کو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ فیروز نے اب ایک خنجر تیار کرنا شروع کیا۔ وہ ایک عجیب سا خنجر جسے بیچ سے پکڑا جاتا تھا تو اس کے دونوں سائڈ پہ بہت زیادہ شارپ بلیڈز ہوتے تھے، یعنی بیچ میں سینٹر میں لکڑی ہے جہاں سے اسے ہولڈ کرنا ہے، اور جیسے چھری ہوتی ہے اس کے ایک طرف جو ہے وہ پورا چاقو ہوتا ہے شارپ سا، اور پیچھے ووڈن سا ایک ہولڈ کرنے کے لیے حصہ ہوتا ہے۔ بٹ یہ جو چاقو اس نے بنایا وہ ایسا تھا کہ پھینک کے مارا جائے تو وہ ہر طرف سے کاٹے گا، یعنی سینٹر میں لکڑی اور دونوں طرف اس کے شارپ بلیڈ۔ پھر اس نے خطرناک زہر پوائزن بنانا شروع کیا ہیبلون کے پودے سے۔ یہ پودا دکھنے میں بہت حسین ہے لیکن بہت خطرناک ہے کہ انسان کو اندر سے جلا کے رکھ دے۔ فیروز نے پوری رات اپنے بنائے ہوئے اس یونیک خنجر کو اس زہر میں ڈبو کے رکھا اور صبح فجر کی نماز سے پہلے جا کے مسجد میں چھپ گیا۔ اب حضرت عمر فجر میں اٹھے اور یہ ان کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ وہ مسجد پہنچے تو مسلمان پہلے ہی اپنی صفوں میں کھڑے ہو گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی ہر صف سے گزرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں اپنی صف کو سیدھا کرو۔ اس وقت عمر بن خطاب کی شہادت سے پہلے عمر بن خطاب کی خلافت سیریا سے لے کے الجیریا سے لے کے انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اگر آج کے ٹائم کے 25 سے 30 ممالک کو ملا لیا جائے تو وہ اکیلے عمر بن خطاب کی ریاست ہیں۔ اس سب کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پریڈکٹ کر چکے تھے۔ بہرحال عمر بن خطاب امام کی جگہ کھڑے ہوئے اور نماز شروع کی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ مسجد میں شیطان مردود چھپا بیٹھا ہے فیروز کی شکل میں، یا پھر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ سے کی گئی دعا آج قبول ہونے والی ہے اور اسرائیل تشریف لا چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو سورہ یوسف پڑھتے تھے، جس میں یوسف علیہ السلام غلام سے عزیز مصر بن چکے تھے۔ جب انہوں نے نماز شروع کی تو فیروز نے کیا کیا؟ پیچھے سے فیروز بہت سپیڈ سے بھاگتا ہوا آیا اور عمر بن خطاب پہ حملہ کر دیا۔ اپنے خنجر کو زور سے انہیں مارا اور دوبارہ مارا، 6 اٹیمپٹس اس نے کیے، 6 بار اس نے ان کو زہریلے خنجر سے مارا اور حضرت عمر زمین پہ گر گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے ابو لولو کو پکڑنے کی کوشش کی، یعنی فیروز کو، لیکن فیروز نے وہاں سے بھاگنے کے لیے کچھ اور لوگوں کو اسی خنجر سے شہید کر دیا۔ لیکن جب مسلمانوں سے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو فیروز نے اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا۔ کیسے؟ اسی خنجر سے اپنی گردن کاٹ لی فیروز نے۔ پیچھے کی صف کے مسلمان کنفیوز ہو گئے کہ آخر حضرت عمر نے نماز کیوں روک دی ہے، ایسا کیا ہوا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہو گیا ہے، اور عبدالرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر امامت سنبھالی۔ تھوڑی دیر بعد عمر بن خطاب ہوش میں آئے اور انہوں نے کہا، ابن عباس، مجھے مارنے والا کون تھا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ حملہ آور مغیرہ بن شعبہ کا وہی غلام فیروز تھا جس نے عمر بن خطاب کو دھمکایا تھا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر کیا کہ شکر ہے مجھ پر یہ حملہ کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے نہیں کیا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ شیطان مردود کے وار کیسے ہیں، وہ لوگوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے اور کس طرح انہیں جہنم میں جلنے کا پورا سامان کر دیتا ہے کہ 2 درہم کے پیچھے اس نے اتنی بڑی خلافت کے بادشاہ پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ یہاں پر پکچر کا ایک اور رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فیروز جب سے مدینہ آیا تھا وہ مسلمانوں سے بالکل خوش نہیں تھا، ان سے اوائڈ کرتا تھا، ان سے دور رہتا تھا، اور وہ ہرمزان کے ساتھ پھرتا تھا، وہی جنرل جو عمر بن خطاب کے سامنے اپنی جاں بخشی کروا کے اسلام قبول کر بیٹھا تھا۔ اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جس خنجر سے عمر بن خطاب پہ حملہ کیا گیا وہی خنجر ایک دن پہلے ہرمزان کے پاس بھی دیکھا گیا۔
اور ان سارے فیکٹس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کانسپریسی، یہ حملہ، یہ اٹیک صرف فیروز سے بلانگ نہیں کرتا بلکہ ہرمزان بھی اس میں شامل ہے۔ مدینہ میں بیٹھ کے پرشین امپائر کے پرانے جنرل ہرمزان نے ہی ایک کانسپریسی کی ہے اور ایک بڑی کانسپریسی سے ایک بادشاہ کو قتل کرنے کی اس طرح کی اٹام کی گئی۔ اسی لیے عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد ان کے ایک بیٹے نے ہرمزان کی جان لے لی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا کہ ایگزیکٹلی وہاں کیا ہوا تھا۔ بہرحال مسلمان عمر بن خطاب کو اٹھا کر ان کے گھر لائے، انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا، لیکن ان کے زخم اتنے شدید گہرے تھے کہ ان کے معدے میں نہیں گیا وہ سب، ان کے معدے میں جانے کے بجائے ان کے زخموں سے رسنے لگ گیا، وہاں زخموں سے باہر نکلنے لگ گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس مردود فیروز نے ان پہ کیسے حملہ کیا، انہیں کس طرح زخمی کیا کہ ان کے زخموں سے کھجور کا پانی اور دودھ باہر آنے لگا، ان کے معدے میں نہیں گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے طبیب نے ان سے کہا، یا امیر المومنین، اللہ کو یاد کیجیے، اب آپ کے پاس تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگ غم سے رونے لگے، لیکن عمر بن خطاب نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ خاموش، اور جسے رونا ہے وہ یہاں سے باہر چلا جائے۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ڈیتھ کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اپنے حواس میں نہیں رہتا، اسے سنبھالنا پڑتا ہے، اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ملک الموت اب بس آ رہا ہے۔ مگر حضرت عمر اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ وہ اس ٹائم بھی لوگوں کو رونے سے منع کر رہے تھے، اور انہوں نے فوری طور پہ یہ پوچھا کہ مجھ پہ جتنا بھی قرضہ ہے اس کا حساب لگا کے بتایا جائے۔ حساب لگانے کے بعد پتہ چلا کہ 86,000 درہمز کا قرضہ ہے، تو عمر بن خطاب نے اپنے بیٹوں اور خاندان کو یہ وصیت کی کہ یہ قرضہ اتارا جائے۔ ساتھ بیٹھے لوگوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو وہ پیسہ ہے جو آپ نے اپنی طرف سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دیا ہے۔ مگر حضرت عمر نے یہ کرنے سے منع کر دیا، اور جس گھر میں وہ شہید ہوئے اس کو بیچ کر ان کا قرض اتارا گیا۔ گھر کو خریدا کس نے؟ ایک بہترین رچ صحابی اور فیوچر کے خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان۔ جب مدینہ میں خبر پھیلی کہ امیر المومنین عمر بن خطاب دا گریٹ سلطان اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو تمام گھروں سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا کہا جاتا ہے، ایک صحابی نے ایسا بتایا کہ عمر بن خطاب کے انتقال پر لوگ مدینہ کے ایسے رو رہے تھے جیسے ہر گھر میں ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا ہو ان کا اپنا، کیونکہ عمر بن خطاب سلطان اور سلطنت سے زیادہ لوگوں کے لیے ایک والد کی طرح رہے، ان کو ایسے لیڈ کیا۔ اب جب وہ اپنے بستر پر آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور اپنی زندگی کی آخری وش کے بارے میں اسے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ سے جا کے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، عمر ہی کہنا، امیر المومنین نہ کہنا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ کہیں حضرت عائشہ اسے امیر المومنین یعنی سلطنت کے سلطان کا آرڈر سمجھ کر مجبوراً ایکسیپٹ نہ کر لیں۔ حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ میں اس جگہ کو اپنے لیے ہمیشہ سے اپنے لیے رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ایک طرف ان کے شوہر اور دوسری طرف ان کے باپ۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آج کے دن میں عمر کو زیادہ ایلیجبل سمجھتی ہوں اس جگہ کے لیے، وہ زیادہ حقدار ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوئے کہ یہی ان کی آخری خواہش تھی کہ وہ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیے جائیں۔ انہوں نے ایک اور باری اپنے بیٹے کو آرڈر دیا کہ جب میں مر جاؤں، انتقال ہو جائے، تو دوبارہ حضرت عائشہ سے اس بارے میں ضرور اجازت لے لینا۔ عرب میں ایک روایت تھی کہ جب بھی کوئی بڑا آدمی اس کی ڈیتھ ہوتی تھی تو اس کے لیے بہت ایکسپینسو کفن تیار کیا جاتا تھا اور اس پہ بہت ایکسپینسو فریگرنسز لگائی جاتی تھیں، بہت زیادہ اچھی فریگرنسز۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے لیے ایک بالکل سستا سا چیپ سا کفن لینا، کوئی ایکسپینسو کفن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی فریگرنس نہیں لگائی جائے گی۔ حضرت عمر نے پھر آخری لمحے میں کہا کہ میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پہ رکھ دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ اور اس طرح 10 سال اور 6 مہینے مسلمانوں کے گریٹ سلطان امیر المومنین عمر بن خطاب اس دنیا سے وفات پا گئے۔
10 سال 6 مہینے کی حکومت کے بعد۔ اور اس طرح سیکنڈ خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب کو ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے نیکسٹ خلیفہ کے لیے کچھ نام دیے تھے، کچھ صحابہ کو نامزد کیا تھا کہ میرے مرتے ہی ان 6 لوگوں کو ایک جگہ بند کر دیا جائے اور 3 دن کے اندر اندر نیکسٹ خلیفہ کا اعلان کر دیا جائے۔ تو یہ تھی دا گریٹ خلافت، دا گریٹ سلطنت آف امیر المومنین سیکنڈ خلیفہ آف اسلام عمر بن خطاب، اور اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ یہاں عمر بن خطاب سیکنڈ خلیفہ کا دور ختم ہوتا ہے، یہاں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، اور تیسرے خلیفہ کون ہوں گے اسلام کے، یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس سے ہمیں کافی لیسنس بھی ملے ہوں گے، کیونکہ یہ ساری اسٹوریز، یہ سارے واقعات بہت لیسنیبل ہیں، بہت مورلز ہیں ان میں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔